کوئی اسلام کو لے کر, اللہ کو لے کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, قرآن کو لے کر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے اور اگر وہ اپنا منہ آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا منہ توڑ دیں. آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ. اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ کا منہ توڑ کے چلے جائے گا. پھر اسلام کا نہ کسی نے کوئی بگاڑا ہے نہ بگاڑے گا, اس بات کو یاد رکھ لیجئے. نہ اسلام بگڑا ہے نہ کبھی بگڑے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کوئی بولے یا نہ بولے, اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرے گا. ہم ایک ایمبیسیڈر آف اسلام, ایک اسلام کے سفیر ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں میں اس شعور کو بیدار کریں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, اپنے آپ کو جگاؤ, ذرا اپنے آپ کو پہچانو. علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ چیزوں میں جو لوگ جا رہے ہیں نا, میرا اتنا سب میں جو بولی نا, علماء اکرام کیا بولے معلوم ہے؟ اس سے دور ہو گئے نا, اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیے نا, مردوں کے سامنے پڑھنے کی کتاب سمجھ لیے نا, اسی لیے گمراہ ہو رہے ہیں. اپنی پہچان کو پکڑ کے رکھو, پھر دیکھو تم کو کون گمراہ کرتا. کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کرے. کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کر لیا. اب یہ ہماری فکر یہاں سے ہونی چاہیے. میں اپنے آپ کو یہ بے حیائی کی چیزوں سے روک رہی ہوں, میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہی ہوں, میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں, میں اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھتی ہوں تو کوئی احسان نہیں کرتی ہوں, بلکہ میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے کر رہی ہوں. یہ اصل چیز ہے. لکھ کے جائیے اپنے دماغوں میں, اپنے ذہنوں میں ان الفاظ کو. کوئی تیر نہیں مار رہے ہم نیکی کا کام کر کے, دین کا علم حاصل کر کے. ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ جنت کا حقدار کا اگر ہمارے پر مہر لگ گیا تو کامیاب ہے ہم. اللہ اکبر, طے ہے ہماری کامیابی. پھر جو چاہے ہم وہ کریں گے. ہم نے سنا نا اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں کیسی کیسی نعمتیں ان کو دے رکھی ہے. دل چاہ رہا تھا نا, ایسا دل چاہ رہا تھا جیسے اب بھی ہم چلے جائیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں. چاہ رہا تھا نا دل. سورہ واقعہ میں اللہ نے بتایا نا ان لوگوں کے لیے کیا کیا اللہ نے تیار کر رکھا ہے. ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ یہ میرے حق میں ہوگا تو کتنا بہترین وہ منظر ہوگا. بس امیجن کر رہے تھے, امیجن کی دنیا میں کھو چکے تھے ہم تفسیر کے وقت. سوچو, لگ جاؤ ابھی سے, اسی وقت سے اپنے روح پہ محنت کرنے کے لیے. یاد رکھو اسلام روح اور جسم دونوں کی بات کرتا ہے. اور یہ ایتھسٹ, یہ ایکس مسلمز, یہ اسلام کے دشمن, یہ پورے یہودی, یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ ہم کو ہماری روح سے ہٹاتے ہیں, ہم کو ہماری آخرت بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پورا سوشل میڈیا آج ہم کو ہماری آخرت بھلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. فیس بک استعمال کرتے وقت آخرت کتنے لوگوں کو یاد ہوتی ہے؟ یوٹیوب استعمال کرتے وقت کتنے لوگوں کو اپنی جنت یاد رہتی ہے؟ اور ایسی دنیا ان لوگوں نے بنا کر چھوڑ دی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, جو ختم ہی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ فیس بک پر آپ جاؤ, بس اپنے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے, اپنی فنگر کو رول کرنا ہے, بس اتنا کرنا ہے. آتے جائے گی دنیا, آتے جائے گی, آتے جائے گی, آتے جائے گی. یوٹیوب پر جاؤ, ایک ویڈیو دیکھے دوسری ریکمنڈ, پھر اس کو دیکھو تیسری ریکمنڈ, پھر اس کو دیکھو. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ ریکمنڈ کے ویڈیوز ختم نہیں ہوں گے. ایسی دنیا انہوں نے بنا کے چھوڑ دی ہماری آخرت کو ہم سے بلانے کے لیے. اور ہم بھی لگے ہوئے, ہماری پورے نوجوان طبقہ پورا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اب جب ہم ہماری شریعت سے دور جائیں گے, جتنا کم وقت ہم اللہ کے دین کو دیں گے, اتنا ہی زیادہ فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہمارا بڑھ جائے گا. اس بات کو یاد رکھ لیجئے, لکھ لیجئے اس چیز کو. جتنا آپ شریعت کے علم سے قریب ہوں گے, شریعت کا علم حاصل کرنا صرف عالمات کی ذمہ داری نہیں ہے, عالمات کی ذمہ داری نہیں ہے, مدرسہ میں جانے والے باجیوں کی ذمہ داری نہیں ہے.
اگر آپ نے کلمہ پڑھا, اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا, تو مجھے بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ پھر کیا ہے لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط؟ بولے. لا الہ الا اللہ کی 7 شرائط ہے پوری. اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور آپ کو اس کی شرائط نہیں پتا, تو سوری, ہم ہماری آئیڈینٹی کو کلیئر نہیں کرے. ہم نہیں جانتے اپنے آپ کو, نہیں بنایا ہم نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار. پھر 7 اس کی شرائط ہے. کلمہ پڑھا ہے آپ نے تو اس کا پہلی شرط ہے آپ کے اوپر علم حاصل کرنا. علم کا حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا نا, جب بولا نا زبان سے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اللہ کا علم حاصل کریں. اللہ سورہ محمد میں کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو. اگر ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتی اور لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے, تو سن لو آپ غلط ڈائریکشن پر ہو, آپ غلط سمت میں جا رہی ہو. وہ جنت کی وہ ڈائریکشن نہیں ہے. پہلی چیز ہے, پہلی چیز تو اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑ کے رکھو. اپنی زندگی کے اصولوں کو وہی اصول رکھو, اور ایک اصول جو بدلا دیا گیا نا وہ چینج نہیں ہوتا. جو ماں باپ کے جو حقوق بتا دیے گئے وہ چینج ہوتے ہیں. شادی سے پہلے کچھ, شادی کے بعد کچھ ہوتے ہیں بچے کے لیے. ہاں نہیں, حقوق میں اضافہ ہوتا ہے, حقوق نہیں بدلتے, ہے نا. رولز میں ایکسٹرا ہوتا ہے, رولز نہیں بدلتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, رولز کو ہی چینج کر دیتے ہیں, اس کی اصل جڑ کو ہی کاٹ دیتے ہیں. اور جب جڑ کو کاٹ دیں گے تو یاد رکھو کوئی نہ کوئی تو آپ کو پکڑ کے جڑ رکھے گا نا. اگر آپ شریعت کے پاس نہیں ہے تو شیطان تو آپ کو ادھر نہ ادھر سے ملحد کی شکل میں, ایکس مسلم کی شکل میں, ایتھسٹ کی شکل میں آئے گا نا کھینچنے کے لیے. وہ تو پڑا ہوا ہے نا ہمارا دشمن بن کے ہمارے پیچھے. شیطان کا اصل چال یہی تو ہے کہ ہم جنت کے حقدار نہ بنے. وعدہ کیا تھا نا اس نے اللہ رب العالمین سے, کیا وعدہ تھا اس کا؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا نا. بتائیے شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے اللہ سے وعدہ کیا ہے. ہم کو یاد ہونی چاہیے جس جذبے سے اس نے قسم کھائی تھی نا, قابل غور ہے وہ جذبہ. اللہ تیری عزت کی قسم مجھے زندگی دینا, قیامت تک مجھے زندہ رکھنا. تو نے مجھے جیسا گمراہ کیا, اللہ پر اس نے بہتان لگایا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا, جس کے لیے گمراہ کیا نا, میں اس کی نسلوں کو اور اس کو گمراہ کروں گا. وعدہ کرتا ہوں اللہ میں تجھ سے. انہیں وعدہ کیا اس نے. اور اب یہ جتنی چیزیں ہیں وہ پوری جڑ کہاں سے؟ شیطان سے. آپ کے دوست ہیں وہ لوگ جو آپ کو اس قرآن سے جوڑتے ہیں, وہ دشمن ہیں وہ لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا کی بے حیائی چیزوں سے جوڑتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہو گیا معلوم؟ اگر ایک سہیلی ایک اسٹیٹس رکھی, زبردست گانا دکھا, کچھ اچھا سین دکھا گانے کا, مجھے بھیجو نا ذرا. آئی وہ بے حیائی ادھر سے. اب وہ دیکھنے والے کتنے لوگوں تھے واللہ اپنے اسٹیٹسوں کو نا, سچ میں آج ایک یہ اسٹیٹس بن چکا ہے. آج اسٹیٹس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج کہ وہ کس سوچ کی مالک ہے. کیا وہ واقعی اپنے آپ کو جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے؟ اسٹیٹس سے آج پتا چل رہا ہے. جو اللہ رب العالمین جس کے دماغ میں ہوتا ہے نا, اس کا اسٹیٹس ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جو دنیا کا ہو چکا ہوتا ہے نا, اس کا اسٹیٹس ہمیشہ دنیا کا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, کالج کی لڑکی کا اسٹیٹس ہمیشہ کالج کی فیلڈ کا ہوتا ہے. ساس اور بہو کے جھگڑوں کا اسٹیٹس ساس اور بہو کے تانے والا ہوتا ہے. نہیں دیکھے کون اسٹیٹس کون دیکھتے ہیں؟ ساس بھی دیکھتی ہے, بہو بھی دیکھتی ہے, بغیر بولے پہنچ گیا تھا نا. یہ ہو گیا آج ہمارا اسٹیٹس. آج ہم کر کیا رہے ہیں لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اسٹیٹس سے پتا چلے گا. ہم کہاں ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہے, کس سے پتا چلے گا؟ ہماری اسٹیٹس سے پتا چلے گا. اللہ اکبر. آج ہماری یہ پہچان ہمارا اسٹیٹس بن چکی ہے. اللہ نے نعمت دی ہے نا, یہ اس کا صحیح استعمال کرو. بتاؤ لوگوں کو, اپنے آپ کو منواؤ اس دنیا میں. لوگ اس بات کی گواہی دیں یہاں پر, یہ بندی مر جائے گی لیکن کبھی ایمان پر, کبھی اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. صحابہ کے بارے میں یہی تو کہا کرتے تھے نا,
ہے نا. اس دشمن اسلام یہی تو بولا کرتے تھے نا, یہ مر جائیں گے لیکن اپنے نبی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے. حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھائے جا رہے ہے نا, اللہ اکبر, وہ بندے کے الفاظ پر قربان ہو جائیے. کہا جاتا ہے, یہودی کہتے ہیں کہ صرف ایک لفظ بول دو اپنے نبی کے خلاف, ایک لفظ بول دو, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, تمہاری زندگی تم کو بخش دیں گے. کیا کہتے ہیں حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کہتے ہیں, اے ظالم تو نے کیا کہا, میں اپنے نبی کے خلاف ایک لفظ بولوں, میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چھپتا ہوا دیکھوں. اپنی زبان سے کیسے بولوں, تو اس ایک زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے. اگر ایسی ہزاروں زندگیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا تو ہزاروں زندگیاں بھی میں اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیتا. وہ محبت کرتے ہیں ہم ہمارے نبی سے. اسی لیے جو قبائلی جو لوگ جو اسلام لائے نا, اسلام کو قبول کرنے کی وہ وجہ کیا بنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنی, اللہ رب العالمین سے جڑنا بنا, ان کا یقین بنا, ان کی تصدیق بنی, ان کا وہ توکل بنا. اکیلے نکل جاتے تھے, اللہ اکبر. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نکل جاتی ہے مکے سے مدینے کی طرف. وہ کیا چیز تھی, ڈر نہیں لگا ان کو, نہ لوگوں کا ڈر, نہ ماحول کا ڈر, نہ معاشرے کا ڈر. کیوں, کیونکہ وہ اپنی پہچان کو بہت اچھے سے جانتی تھی. وہ جانتی تھی میں کیوں جا رہی ہوں, کس وجہ سے جا رہی ہوں. مجھے میرے رب کو پہچاننے کے لیے, مجھے اپنے رب کو منانے کے لیے, مجھے اپنی جنت کا حق اپنے حق میں کرنے کے لیے مجھے جانا ہے. اسی لیے وہ نکلی تھی, ہے نا. مکے میں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا نا. مہاجرین مکے سے مدینے کی طرف کیوں گئے تھے, کیونکہ ان کو ان کی وہاں پر پہچان, ان کو وہاں پر چھپانا پڑ رہا تھا نا, ہے نا. کھل کر عمل نہیں کر سکتے تھے, وہ کھل کر نہیں بول سکتے تھے, لیکن آج تو بول سکتے ہیں. اپنے لیے اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, اپنے آپ کو مناؤ. کبھی ان اصولوں سے مت ہٹو جو اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے, ورنہ جیسے ایک اصول سے ہٹے دوسرا غیر اسلامی اصول آپ کی زندگی میں آ جائے گا. یہ مت بولو کہ ہماری زندگی میں غیر اسلامی اصول نہیں ہے, ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوا, ہم اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے نا. نہیں 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 نہیں, آپ اسلام کو چھوڑ دیے, اب اسلام پر عمل نہیں کر رہے تو اس کے مطلب کسی اور اسلام, آپ کسی اور دین پر عمل کر رہے ہیں. اور اللہ کے نزدیک کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی قانون ہے, اللہ کے نزدیک اگر کوئی اصول ہے تو وہ کون سا ہے, صرف اور صرف دین اسلام کا. یہی اصول ہے جو آپ کے لیے ایک پورا پیکیج بنا کر ایک شکل میں دیا گیا. تو اچھا, اب یہ جو جتنی چیزیں ہوئی نا, اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو بتاتی ہوں, اور اس کے بعد جو ایکس مسلم کے جو اعتراضات ہیں, جو کوشچنس ہیں, کچھ کوشچنس انشاءاللہ میں آپ کے درمیان رکھوں گی. اب اتنے ساری چیزیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہو رہی نہیں ہو رہی, دل گواہی دے رہا نا اس بات کا, ہاں یہ ہو رہا, یہ بھی ہو رہا, گناہ بڑھتے جا رہے, برائیاں بڑھتے جا رہے, لوگ دین سے دور ہو رہے, بوجھ محسوس کر رہے, قرآن پڑھتا ہوا اب دل نہیں لگ رہا, ہے نا, نیند آ رہی قرآن پڑھے تو, اب وہ شوق باقی نہیں رہا. وہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنی پوری زندگیاں قرآن کے لیے لگا دی, اللہ اکبر, احادیث کے لیے پوری زندگیاں لگا دی, اپنی نسلوں کو لگا دیا انہوں نے پورا. اور ہم کو 1 گھنٹے سے زیادہ اگر ہم پڑھے تو, ہے نا, دل بور ہو جاتا, ذرا اٹھ کے ٹہلنا پسند کرتے ہم. یہ چیزیں ہو گئی نا پوری, سب چیزوں پہ نظر ڈالے. یہ جو آج ہماری پہچان کو ہم نے جو کھو دیا نا, اس کی پہلی تو ایک وجہ بنی شریعت سے کے علم سے دوری, قرآن اور حدیث کے علم سے دوری. اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی حقدار بن جائے تو اپنے آپ کو جوڑ لو اللہ کے دین سے, قرآن سے, شریعت کے علم سے. کب کے لیے, ایک وقت کے لیے نہیں, پوری زندگی جتنی اللہ نے دی ہے. چاہے لوگ کچھ بھی کر لیں, چاہے لوگ کچھ بھی بول لیں, لوگ آپ کو تانا دے لے, لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا بول لے, آپ کو دین کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اللہ نے بتا دیا یہ صحیح راستہ ہے تو بس اب وہ صحیح راستے پہ چلنا ہے, کیونکہ مجھے اپنی روح کو یاد رکھنا ہے. یہ جسم تو یہ دنیا کے لوگ یاد رکھیں گے, ہے نا, کہاں یاد بھی کہاں رکھیں گے, جیسے ہی روح جائے گی وہ جسم کو لے کے جا کے یہی لوگ پھینک کے آئیں گے, ہے نا. یاد رکھو یہ چیزیں. پہلی چیز اپنے آپ کو منوا لو کہ مجھے شریعت کا علم ہے, میں مسلمان ہوں, تو مسلمان کے پیچھے کی کیٹیگری مجھے پتہ ہے. اگر نہیں ہوگی نا, شریعت کا علم نہیں ہوگا نا, یہ ایک مسلم کا فتنے میں ہم بہت جلدی پھنسیں گے, ملحد کے فتنوں میں ہم بہت جلدی پھنسیں گے. کیونکہ وہ کس چیز کو ہتھیار بنا رہے ہیں, قرآن اور حدیث کو ہتھیار بنا رہے. وہ لوگ معلوم ہے آپ کو, قرآن کی آدھی آیتوں کو کوڈ کر رہے ہیں,
قرآن کی حدیث کی آدھی حدیثوں کو کوڈ کر رہے. دیکھو حدیث میں یہ ہے, دیکھو قرآن میں یہ بول رہے, یہ تو انسانیت کے خلاف ہے, پھر کیسا عمل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو پھر اسلامی غلط ہے. یہاں تک ایک مسلم اللہ تعالیٰ یا تو اس کو ہدایت دے یا اس کو نیست و نابود کر دے, اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ سڑا دے اور گلا دے. وہ کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے؟ کہ مسلمان اچھے, اسلام اچھا نہیں ہے, مسلمان صحیح ہے, اسلام غلط ہے. اللہ اکبر. یہ ڈیبیٹ پہ چل رہا تھا پرسوں حال ہی میں. یا اللہ, کس ماحول میں اور آپ جی رہے ہیں. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, سوچو آنے والی نسلوں میں اگر یہی چیز بول دی گئی, آپ مسلمان رہو مسلمان, مگر مسلمان کے کام مت کرو. ہے آپ کی شناخت باقی؟ ہاں, نام مسلمان رکھ لو, جو رکھنا ہے رکھ لو بھائی, لیکن نہیں کام مت کرو. بنیں گے ہم جنت کے حقدار؟ پہلی چیز اپنے گھروں میں اللہ کے لیے مضبوط کرو. دنیا کا ایجوکیشن دو, اللہ آپ کو منع نہیں کرتا, وہ دنیا کے ایجوکیشن میں بھی اپنے عقل کو ترجیح مت دو, یہ جو شریعت کا جو علم ہے اس کو ترجیح دو. اور جتنا علم ہے آج, جتنا پڑھایا جاتا ہے دنیا میں, آپ مجھے بتاؤ, یہ روح کی جتنا ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, اب روح کے بارے میں جتنا علم ہے اس قرآن میں, ٹھیک ہے, آخرت کے بعد کی زندگی, جنت اور جہنم کی زندگی, بس یہی چیزیں آج ہماری دنیا کی زندگی سے غائب ہے, ورنہ باقی کی تو وہی چیزیں ہیں. سوشل بھی ہے اس کے اندر, سائنس بھی ہے اس کے اندر, معاملات بھی ہے اس کے اندر, سیاست بھی ہے اس کے اندر, معاشرت بھی ہے اس کے اندر. قرآن میں تو ہر چیز ہے نا, پوری سائنس ہے یہ قرآن, پوری سائنس ہے. آج سائنس قرآن کی, یاد رکھو, قرآن کی 80% باتوں کو مانتی ہے, صرف 20% باتوں کو نہیں مانتی. اور 20% باتیں کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ موت, روح, خبر, آخرت, قیامت, جنت اور جہنم, یہ باتیں جو نہیں مانتی آج سائنس. باقی کی پوری قرآن کو وہ لوگ مانتے ہیں. مجھے اور آپ کو وہ لوگ تو مان ہی چکے 80%, مجھے اور آپ کو جو 20% ہے اس پہ پہلے استقامت کے ساتھ رہنا ہے بس. ملحد بھی مانتا ہے, ایتھسٹ بھی مانتا ہے, نہیں مانتا تو 20% قرآن کو نہیں مانتا, اور وہی 20% قرآن میں مسٹیکس نکال کر ہم کو 100% اسلام سے ہٹایا جا رہا. یہی ہو رہا آج. تو سب سے پہلی چیز, سب سے پہلی کڑی اپنے پاس, اپنے گھروں میں اللہ کے لیے مضبوط کر دو. اپنی اولاد کو پہچان دے دو کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں, ہمارے اصول ہم خود طے نہیں کرتے, ہمارے اصول اللہ رب العالمین طے کرتا ہے. ہم ماں باپ ہیں تو ہم آپ کو اصول نہیں بتائیں گے, ہم کو بھی اللہ رب العالمین اصول بتائے گا. ہمارے لیے اصل جڑ اللہ رب العالمین ہے, ہم نہیں ہیں. اپنی اولاد کو اپنے گھر میں, اپنے ماحول میں, اپنے معاشرے میں, اپنی فرینڈ سرکل میں, آپ جہاں وہاں پر بس یہ تعلیم دینا اللہ کے لیے شروع کر دو کہ ہماری زندگی کا ہر اصول ایک مسلمان اگر ہم ہے تو وہ اللہ رب العالمین بتائے گا, ہم طے نہیں کریں گے. انجوائے کرنا ہے تو اللہ اصول بتائے گا, ہم مزے لینا چاہتے ہیں تو اللہ اس کا طریقہ بتائے گا, اللہ اس کے اصول بتائے گا. ہم کوئی چیز چاہتے ہیں تو اللہ اس کا اصول بتائے گا. ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں تو اس کا اصول اللہ بتائے گا. جینا چاہتے ہیں دنیا میں زندگی تو اس کا اصول اللہ بتائے گا, ہم نہیں بتائیں گے. جس دن میں آ گیا, میں اور میرے اصول آ گیا, سمجھ لو کہ اس دن آپ کی زندگی سے اسلام غائب ہو گیا, مائنس ہو گیا, آپ کی پہچان کھو چکی. تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, پہلی چیز اپنے گھروں میں شریعت کے علم کو مضبوط کرو. اور یاد رکھو یہ ایک پوری کمپلیٹ, پوری ایک طے ہے. جتنا آپ ہم سمجھتے ہیں نا کہ خالی یہ قرآن میں نا پوری اندر کی پوری گہرائیاں ہیں. آپ ایک مرتبہ خالی قرآن کو دیکھیں, قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اس کی تہہ میں چلے جائیں گے, چلے جائیں گے, جاتے جائیں گے, آپ کو پوائنٹس ملتے جائیں گے, معجزات ملتے جائیں گے, نئے چیزیں ملتی چلی جائیں گی, لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی. یہ ہے وہ قرآن. واللہ جب سے میں یہ اسلامک فیلڈ میں جب سے آئی ہوں, دل چاہتا ہے کہ بس 24/7 لگ جاؤں اللہ کے دین کے لیے, پڑھتی رہوں, سیکھتی رہوں, سناتی رہوں, سمجھتی رہوں, عمل کرتی رہوں, بس یہ کام کرتی رہوں. اللہ یہ بھی کہتا ہے, اللہ یہ بھی کہتا ہے, اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکمت بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے یہ فیصلے کرنے کے پیچھے یہ حکمت تھی. کبھی دیکھو تو صحیح, میرا رب ہے, میں مانتی ہوں اس کو, تو اس کو جانتی کتنا ہوں. جب جانو گی نہیں تو پھر وہ انعام سے کیسا فائدہ اٹھاؤ گی, وہ جنت میں منمانی زندگی پھر کیسے گزارو گی. پہلی چیز کرنا کیا ہے,
کیا کرنا ہے؟ پہلا کام شریعت کے علم سے اپنے آپ کو جوڑنا. قرآن اور حدیث دنیا کا علم حاصل کرو, لیکن 24 گھنٹوں میں کم از کم اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں 1 گھنٹہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو. صرف قرآن کا نہیں, قرآن اور حدیث کا, کیونکہ ہم قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اس بات کو یاد رکھ لیجئے. ایک اہل قرآن کا بھی فتنہ نکلا ہے نا, صرف قرآن کو ماننے والے, صرف قرآن کو مانتے ہیں, ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. منکرین حدیث آج بھی موجود ہے. نئے نئے فتنے ہمارے ماحول اور معاشرے میں جنم لیتے جا رہے ہیں, اس بات کو یاد رکھیں. تو شریعت کا علم ہمارے پاس پہلا. دوسری چیز ہے, اللہ نے ہمارے اندر جو چاہت پیدا کی نا, خواہشات کی, آج ہماری جو شناخت ہم نے بھلا دی نا, اس کی دوسری وجہ کیا ہے معلوم؟ لوگ مجھے سرائے, لوگ میری تعریف کرے, لوگوں کی توجہ کا مرکز میں بنوں. یہی تو ہے نا, لوگ میری واہ واہ کہے ہے نا, لوگ میری بلے بلے بولے, مجھے یاد رکھے ہے نا. یہی ہے نہیں ہے, مجھے یاد رکھے. اسی لیے پورے کام کس کے لیے کر رہے؟ آپ زبردست ایک ڈریس پہنے ہو, زبردست برانڈ کی گھڑی آپ نے ہاتھ میں لگائی ہو, زبردست فون, آپ اپنے آئی فون زبردست لے لیا ہے, نیو ابھی جو لانچ ہوا لے لیا, لیکن کوئی آپ کی تعریف نہ کرے, کیا ہوتا ہے؟ بولے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے نا, تو ہم ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہ لوگ تعریف کرنے پر تل جائے. اللہ اکبر, ہے نا. جبکہ ایک مومن بندہ کیا کرتا ہے معلوم؟ برانڈڈ سے برانڈڈ پہنتا ہے. نہیں پہنتا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پوری تمام کی تمام عمدہ چیزیں تو مومنوں کے لیے ہے. پہنتا ہے لیکن اس نیت سے نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں, اس نیت سے کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی, میں اس کا شکر ادا کروں. پورا فارمولہ ہی چینج ہو گیا. دیکھیں آپ, یہ تعریف نہیں کرے, اتنا اچھا پہن کے کوئی میری تعریف نہیں کرے, ذرا سامنے تو بھی جانا, ذرا پیچھے تو بھی جانا, ذرا کچھ ان سے بات تو کرنا, کچھ تو تعریف کریں گے. انسان کی فطرت ہے نا یہ. اگر تعریف نہیں کرے, اتنی زبردست بریانی بنائے, کھا لیا مگر ذری تعریف نہیں کرے, بولتے نہیں بولتے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا, میں واقعہ بتاتی ہوں. ہمارے گھر پر ایک ہمارے ابو کے دوست سموسے بنا کے بھیجے تھے, بہت زبردست سموسے تھے, سموسے بنا کر بھیجے تھے, اور ہم نے اس کی تعریف نہیں کی تھی, ریٹرن میں بولا نہیں تھا کہ زبردست سموسے. ابو سے جب وہ ملے تھے ہوٹل میں تو کہنے لگے وہ سموسے بھیجا تھا کیسے تھے, تعریف نہیں سنی تھی نا انہوں نے. ابو سمجھ گئے اور کہنے لگے میں نے مچھلی بھیجی تھی, وہ کیسی تھی, کیونکہ ابو ہمارے ریٹرن اس وقت مچھلی بھیجے تھے. تو سوچو اب یہاں پر بندے کی اگر تعریف نہ کرے نا, تو یاد دلاتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی تھی, اس دن دعوت میں کیسا بنا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تعریف کی جائے, میں لوگوں کا مرکز بنوں. یاد رکھو, یہ چیز کو اپنے اندر سے نکالو. لوگ چاہے میری تعریف کرے یا نہ کرے, لوگ مجھے سراہے یا نہ سرائے, لوگ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے, میں مخلوق کی اطاعت میں خالق کو ناراض نہیں کر سکتی. یہ ہے ہماری پہچان. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حلال بھی چلے گیا, حرام بھی چلے گیا, ہے نا. خالی ایک واہ واہ کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے. آج کیا جہیز دیے بھائی ان کی بیٹی کی شادی میں, کیا جہیز دیے, گھر پورا بھر کے باہر نکلا, واہ واہ بولے, ماں باپ کی تعریف کرے. اللہ اکبر. کس پر؟ دنیا پر. آؤ, اگر تم اپنی پہچان اگر جانتی ہو تو آؤ روح کے معاملے میں لگاتے ہیں کمپٹیشن, کہ واہ ہماری تعریف. ہمارے صحابہ میں یہی تو کمپٹیشن تھا. اگر ایک کو بولا جاتا ہے یہ جنتی ہے, تو پیچھے لگ جاتے تھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی. سنا ہے نا ہم نے صحابہ کے بارے میں, پیچھے لگ جاتے تھے, معلوم کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں کمپٹیشن کرتے تھے. واہ کمپٹیشن تھا. یہ دنیا کے معاملے میں, یہ دنیا ایک نمبر کی کھوٹی سکی ہے, یہ کوئی اوقات نہیں, اسی لیے اس کو لگاتے نہیں. تو کمپٹیشن تو دور کی بات ہے نا, ہم لگے ہوئے اس کے اندر, ہم لگے ہوئے. تو اللہ کے لیے یہ چیز کو اپنے ذہنوں سے نکالیے. اچھے سے اچھے کھائیے, اچھا سے اچھا پہنیے, برانڈڈ سے برانڈڈ چیزیں استعمال کیجئے, لیکن اس نیت سے کہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہے اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے, لوگوں کے لیے نہیں. اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہوں کہ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیجئے. آپ مر جائیں گے لیکن لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. پوری دنیا کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے, اس بات کو یاد رکھ لیجئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جہاں جا رہے ہیں نا, وہاں پر سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم
ہے نا. سسرال میں کیا بولا جاتا, بیٹی کو کیا بول کے بھیجا جاتا, بیٹی جا کے 100 آپ کے دلاں جیت لے. اب انہوں دل نہیں دے رہے تو جیتیں گے کیسا انہوں؟ ان کے اصول کچھ اور, ان کے اصول کچھ اور, تو ہوگا کیا, کمپرومائز ہو جائے گا. اور جب کمپرومائز ہو جائے گا تو ترجیح کیا ہو گئی, مخلوق, خالق نہیں. اور جب خالق نہیں رہے گا تو پہچان چلی جائے گی, اور جب پہچان چلی جائے گی, کبھی کبھی اگر اللہ یاد بھی آ جائے گا تو کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے. یہ اصل چیزیں ہیں. اللہ کے لیے دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دیجیے. دنیا آج تک اگر آپ پوری زندگی بھی اگر دنیا کے پیچھے لگا دیں گے نا, تب بھی یہ دنیا آپ سے خوش نہیں ہوگی. اگر آپ یہ دنیا کے پیر بھی دھو کر اگر پی لیں گے نا, تب بھی یہ دنیا کہے گی انہوں نے پیر سیدھے طریقے سے نہیں دھوئے. یہ کہے گی دنیا. اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے, خالق کو خوش کرو, مخلوق خود بخود خوش ہو جائے گی, مخلوق خوش ہو جائے گی. یہ لائن کو میرے یاد رکھ لیجئے. جس کے زندگی میں اسلام کے اصول ہوتے ہیں نا, وہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرتا. اور جس کی زندگی میں اصول ہوتے ہیں نا, وہ اب اگر اس کا خالق راضی ہے تو مخلوق اگر ناراض بھی ہے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا. یہ ہے ہماری پہچان. صحابہ کیئر کرتے تھے. ہاں ماں, اللہ اکبر. ہمارے ایک صحابی کی ماں کہتی ہے اگر تو نہیں آئے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی ہے, اگر تو نہیں آئے گا تو میں اپنی جان دے دوں گی. تو کیا کہا انہوں نے, ماں تیرے جیسی 1000 مائیں بھی اگر اللہ دیتا تو میں اسلام کی خاطر ان کو قربان کر دیتا. کہا انہوں نے نا. ہاں کیوں کہا, کیوں کہا؟ مخلوق ناراض ہے, کوئی پرواہ نہیں. اگر میرا رب راضی ہے بس, اور میرا رب کب راضی رہے گا, جب میرے اصول پورے وہ رہیں گے جو میرا رب نے مجھے دیے. یہ اصل چیز ہے. ہو سکتا ہے آج وہ چیزیں, وہ دنیا کی چیزیں نہ ہوں, لیکن میں آپ کو آج کے لیکچر میں واللہ آپ کو ایک ایسی شناخت دینا چاہتی ہوں جس سے کہ آپ اپنا خود کا فیصلہ کرنے والی بنے, خود کا فیصلہ کرنے والی بنے. جب آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی نا, واللہ آپ لوگوں میں یونیک بن جائیں گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں آج بھی جن کے تعلق سے زبان گواہی دیتی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کی بندی دین کو کمپرومائز نہیں کرتی. ہے نا ایسے بھی لوگ, ہم بولتے ہیں ہاں ارے انہوں جی انہوں دین بولتے ہیں مگر کہ سب کرتے, ایسے بھی لوگ بولتے ہیں. لیکن وہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ اپنی دنیا کو اتار دے گی, لیکن وہ کبھی دین کو کمپرومائز نہیں کرے گی. دنیا داؤ پر لگا دے گی لیکن کبھی اللہ کو کمپرومائز نہیں کرے گی, اللہ کے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کرے گی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی جنت کو حق میں لکھا کے دنیا سے جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں. یاد رکھو, یہ دنیا اللہ کے نبی سے خوش نہیں ہوئی تو کیا ہم سے خوش ہوگی؟ ہاں سوچو, اللہ کے نبی نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا, کسی کو تکلیف دی تھی؟ اللہ کے نبی سے بہترین اخلاق کسی کے ہو سکتے؟ اللہ کے نبی سے بہترین کوئی اور حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بہترین معاملات کسی کے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا. لیکن آج بھی 60,000 سے زیادہ آرٹیکلز اور میگزین سالانہ چھپائے جاتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف. ہر سال چھپائے جاتے ہیں, ہر سال 60 لاکھ میگزینس, آرٹیکلز. کیا بگاڑا اللہ کے نبی نے کسی کا؟ ہاں ہوئی ہے دنیا خوش, ہوئی ہے دنیا. آپ سے اور مجھ سے بھی نہیں ہوگی. یاد رکھے کام ہم کو کرنا ہے. جب اللہ نے پہچان دے دی, اللہ نے اصول دے دیے, تو اب وہ اصولوں کے پیچھے لگ جانا ہے, لگ جانا ہے. اور جس کے پاس زندگی کے اصول ہوتے ہیں نا, وہ صرف اصول نہیں رکھتا, صرف اپنے زندگی کا پلان بنا کے لکھے نہیں رکھتا, اس کو فالو بھی کرتا ہے. اور فالو کرنے والا اصل وہ ہے جو اپنی پہچان کو جانتا ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, نہیں کرتے کوئی بات نہیں, یا نہیں ملی وہاں تو ملے گی نا, وہاں کی امید ہے نا. صحابہ تو اللہ کو رویا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر کے. جب اگر ان کو کوئی نعمتیں زیادہ مل جاتی تو روتے تھے کہ اے اللہ کہیں ہماری نیکیوں کا اجر ہم کو تو دنیا میں تو نہیں دے رہا. رویا کرتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے, اگر آج ہم کو دے رہا, ہم اچھے کام کر رہے بلکہ اللہ ہم کو دے رہا ہوگا, خالی دے رہا کہ اللہ ہمارے. یا اللہ, پورا فوکس ہی بدل گیا نا. نہیں, یاد رکھو جب ہم اللہ سے ٹوٹ جاتے ہیں نا, اللہ کو بھلا دیتے ہیں نا, تو ہماری ڈائریکشن بھی چینج, ہمارا فوکس بھی چینج. اب جب فوکس چینج ہوگا نا, آئیں گے اب یہ مولد کے فتنے آئیں گے, ایتھسٹ کے فتنے آئیں گے,
आके बम्बार हमारे सामने पड़ी होगी और फिर हमारी नस्लें उसके अंदर दाती रहेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक हम हमारी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं करेंगे। काम था कुछ और, कर रहे कुछ और, उसूल कुछ और थे, लगे हुए किसी और काम पर। अल्लाह दुनिया में भेजा था नेक और साले अमल करने के लिए। ये तुम्हारी जिंदगी ये टेस्ट है, ये एग्जाम है। सूरह मुल्क में हमने पढ़ा ना आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुमको ये दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा गया, लेकिन हम तो टेस्ट की जगह कोई क्या करे, रिजल्ट की जगह बना के बैठ गए। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से देखना है हमको, अपने आप को हर रोज़ चेक करना है कि क्या आज मैंने अपनी जन्नत को अपने हक़ में किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। तो अपने दिल की जो ख्वाहिशात है ना, उसको क्या करो मालूम, थोड़ा ख्वाबों में रखो। पूरी हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, बात तो होगी ना, ये इस बात का यकीन रखो। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मेरी बहनों, अंधे मत बनो, अंधेपन को छोड़ दो। कौन सा अंधापन? सब कर रहे ना जी, इसीलिए हम भी कर रहे। उन्हों भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान है, उन्हों कर रहे तो हम नहीं करना क्या? उनके भी घर में बच्चियां मदरसों में पढ़े हुए हैं, उनके भी घरों में देखो कैसा माहौल है, उनके भी घरों में टीवी चल रहा है, नाच चल रहा है, गाने चल रहा है, सब चल रहा है, रस्मा चल रहा है, रिवाजा चल रहे हैं, रीता चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो हम नहीं करना? अल्लाह के लिए सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इस अंधेपन को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जिसके उसूल सीधे होते हैं ना, उस रास्ते पर कोई हो या ना हो, वो जरूर होता है, वो जरूर होता है। लोग सब क्या कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे। पूरे बच्चियां जैसा बुर्खा पहन रहे हैं, हम भी वैसे ही पहनेंगे। अल्लाह अकबर। लोग जैसा हिजाब कर रहे हैं, हम भी वैसे ही हिजाब करेंगे, है ना? आज ना बुरखों की दुकानों पर देखते हैं ना तो घिन आती है, मालूम, घिन। हम लोग बुरखे का ऑर्डर देने के लिए जब दुकान पर गए, एक दुकान पर कुछ महीने पहले हम जब गए, जाकर उस मुसलमान भाई से, दाढ़ी है माशाल्लाह से, टोपी है सर पर, लगने में तो ऐसा लग रहा था कि कुरान वाला है। जब हमने कहा उसको कि भाई ये कैसे बुरखे है, ये क्यों बेच रहे हैं, तो क्या कहता है पता है? वो डिमांड यही है ना, और जो डिमांड होगी वो हमको लाना पड़ेगा। अब क्या ऐसा बंदा अपनी शनाख्त को जानता है? हाँ, कुरान के एक हुक्म को वो तोड़ रहा है लोगों की डिमांड की वजह से। अल्लाह अकबर। अपने आप को मुसलमान नहीं लाएंगे तो दुकान कैसे चलेगी, किराया कैसा निकलेगा? वो जवाब दे रहा है हमको ये। अगर उसकी शनाख्त क्लियर होती कि मुझे रिस्क देने वाले कस्टमर्स नहीं है, मुझे रिस्क देने वाला कौन है, तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता। उसकी अगर उसकी पहचान, अगर उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती। सोचो थोड़ी देर के लिए, है ना? हराम बेचने वाला भी यही बोल रहा, बेहाई करने वाली भी यही बोल रही, बदकारी और जिना करने वाले भी यही बोल रहे। जब हमारी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी ना मेरी बहनों, जब अपने आप को जान लेंगे ना, पहचान लेंगे, अल्लाह से जोड़ लेंगे ना, तब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हमको कोई गुमराह कर सके। कोई हमको गुमराह नहीं कर सकती, बड़ी सी बड़ी ताकतें भी हमको गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस बात को याद रख लीजिए। अंधेपन में मत जाइए, लोग ऐसा कर रहे लिहाजा मुझे भी वैसा करना है, लोग ऐसा शादियां कर रहे हैं हमको भी वैसे शादियां करना है। आप आके बताओ ना, जहेज के खिलाफ आके ठहर के बताओ ना, मेरी बेटी की शादी होगी तो बिल्कुल उन उसूलों के मुताबिक होगी जो उसूल अल्लाह ने बताए। शादियां नहीं हो रही लड़कियों की आज, इस्लाम के उसूल उनके पास होने की वजह से। लेकिन खुशनसीब है वो लोग, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हर रोज अपनी जन्नत को पक्की कर रहे हैं ना, जन्नत को पक्की कर रहे हैं। दुनिया कितने दिन की होगी? आला से आला महल भी अगर आप आपकी बेटी को आपके जहेज में दे देंगे, ले जाएगी? खबर में दफन करेंगे उसके साथ, हाँ? प्रॉपर्टी के पेपर्स रखेंगे उसके साथ, रजिस्ट्री रखेंगे उसके साथ? नहीं भाई नहीं। खाली एक सांस का एक हुचकुला जब आएगा ना, जब निकलेगी ना, तभी सब चीज़ें जिधर की उधर जब बढ़ जाएगी। ये हाल है आज हमारा, ये हाल है हमारा। तो अल्लाह के लिए जिधर पूरा बकरियों का रेवड़ जिस तरफ पूरा जाए उस तरफ मत जाओ।
دیکھو اپنے آپ کو رک کے سوچو کہ میں کہاں ہوں, کہاں جا رہی ہوں, میری شناخت کیا ہے, ہو آئی ایم, میں کون ہوں, میری شناخت کیا ہے, میں کیا کر رہی ہوں, میں یہ کام کر رہی ہوں تو کہ یہ اللہ کا بنایا اصول ہے, میں بول رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, اپنے معاملات کر رہی ہوں, میں اٹھ رہی ہوں, میں بیٹھ رہی ہوں, میں تجارت کر رہی ہوں, میں جو بھی کام کر رہی ہوں, کیا وہ میرے رب کے پاس جو میرے رب نے جو مجھے اصول بتائے, جو اسلام میری پہچان ہے, کیا وہ اس نے مجھے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی نا, بہت آسان ہو جائے گا ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا, اپنی جنت کو اپنے حق میں کرنا بہت آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہو جائے گا. اب یہ سب چیزوں کو اگر آپ کو کرنا ہے نا, یہ جتنے چیزیں ہیں ان سب کو اگر ایک جگہ سمیٹنا ہے نا, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سورۃ البقرہ ہم نے پڑھا ہے نا, سب نے پڑھا ہے نا, شروع کی آیتیں سب کو یاد ہوتی ہے نا سورۃ البقرہ کی؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے, کتنے لوگوں کو معلوم ہے سورۃ البقرہ کی شروعات کی آیتیں؟ سب کو پتہ ہے نا, الف لام میم سے یاد بھی ہے ہم کو, ہے نا, الف لام میم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ 5 آیتیں جو آپ کو مضبوط کرے گی. اب جب بھی کبھی بحران کا شکار ہونا, کنفیوژن کا شکار ہونا, اس کو یاد کر لینا. یہ اب مولید کے میں سوالات بتاتی ہوں ابھی آپ کو انشاءاللہ, ایک 10 منٹ کے اندر ان کے سوالات, کیونکہ بہت سلی سوالات ہیں. اگر ہم شریعت کا علم رکھیں گے نا, 1 سیکنڈ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. شریعت کا علم نہیں رکھیں گے نا, کنفیوز ہو کر ان کے وہ سیکشن میں جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آئیے پوری چیزوں کو, اس آیت کو یاد رکھ لیجئے, زندگی کا اصول بنا لیجئے. جب میں اللہ کو بھول جاؤں گی تو اللہ مجھے اپنا بھلا دے گا, اپنی جان کو بھلا دے گا, میری پہچان بھلا دے گا, مجھے کیا کرنا ہے بھلا دے گا, نیک اعمال کیسے کرنا ہے بھلا دے گا, صحیح رہنمائی کیا ہے وہ بھلا دے گا, صحیح ڈائریکشن کیا ہے وہ بھلا دے گا, مجھے اللہ اپنے آپ کو بھلا دے گا. اور جب انسان خود ہی کو بھول جاتا ہے, یعنی اس کی روح کو بھلا دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور جب روح کو بھلا دے گا تو اور اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ایک آیت کو یاد رکھ لیجئے. اور دوسرا یہ سورۃ البقرہ کی 5 آیتیں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہمیشہ دماغ میں رکھنی ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں جو آپ کے اندر اگر عقیدے میں مضبوط ہو گئی نا, کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا, بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ اس کی بنیادیں, اس کی جڑیں ہیں. اللہ پہلی آیت میں الف لام میم کہہ دیا, اس کی دوسری فوری بات اللہ نے کیا کہا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلا ایمان لے کر آؤ کہ یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ اصول ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ہم کو ہماری زندگی کا اصول یہی دیتی ہے نا. تو پہلے اللہ نے کیا کیا, ہم کو پہلی چیز کیا کلیئر کر دی اللہ نے, جس سے تم ڈائریکشن لینے والے ہو اس کے بارے میں پہلے کلیئر ہو جاؤ کہ وہ ایک دم 101% کریکٹ ہے. کیونکہ یہ ایتھیسٹ اسی میں سے غلطیاں نکال رہے نا, اسلام کے دشمن کس میں سے غلطیاں نکال رہے, قرآن سے نا. تو ایمان رکھنے والے کے لیے پہلی شرط کیا ہے, یہ قرآن جو تم کو بتاتی ہے ڈائریکشن کی, جو کتاب, جو ڈائری تم کو دی گئی نا, جو کمپس تم کو دیا گیا نا سیدھا جانے کا جنت میں, وہ یہ جو کتاب ہے نا, اس کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے. پہلی چیز آ گئی وہاں پر. اب آپ کو کوئی قرآن کا اگر کوئی ایک بھی چیز اگر قرآن کے بارے میں بولے, فوری کہہ سکتے کہ نہیں, قرآن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ غلطی ہے, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میرے رب نے کہا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی غلط نہیں ہے. آ گیا جواب. یہ ایک پہلی چیز ہو گئی. دیکھو پہلا, اب اپنے مدوں کو لکھو یہاں سے, اگر کوئی لکھنا چاہتے تو لکھو. پہلی چیز اپنے اولاد کے اندر یہ چیز کلیئر کرو, اپنے گھر میں یہ بات کی کلیئر کرو, بیٹے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس کے اندر ذرہ برابر بھی غلطی نہیں, ذرہ بھی برابر غلطی نہیں ہے. اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے, اس کا ایک ایک فیصلہ سچا ہے, اس کا ایک ایک اصول ہماری زندگی کا صحیح ہے. پہلی چیز اگر آپ ایمان رکھتی ہو تو پہلی چیز آپ کے اندر یہ کلیئر کر لو کہ قرآن کے میں اتنی بھی غلطی نہیں ہے. پوری دنیا بھی اگر بول لے قرآن میں غلطی ہے, اگر آپ ایمان والی ہو تو آپ کا ایمان کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے, بولو غلطی نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ھدی للمتقین کہا نا, یہ کس کو ڈائریکشن بتانے والی ہے, متقیوں کو, برابر.
اب متقی کون ہے اس کے بعد والے آیتوں میں اللہ نے بتایا. ڈائریکشن بتاتی ہے اللہ یہی کہتا ہے, پہلے تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ڈائریکشن بتاتی ہے, تم کو سمت بتاتی ہے, تم کو راستہ بتاتی ہے, تم کو تمہاری زندگی کا گول بتلاتی ہے, تم کو فوکس, تمہارا دماغ کا فوکس ایک طرف لگاتی ہے. تو کس کو لگاتی ہے, کون سے قسم کے لوگوں کو لگاتی ہے؟ تو پہلے اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. اللہ اکبر. یہ لوگ پہلے جس کا انکار کر رہے نا, ہے نا, روح کا انکار کر رہے, آخرت کا انکار کر رہے. آج ہمارے بچے ایکس مسلم جو بن رہے, اگر وہ لوگ کی زندگیوں میں اگر یہ اصول ہوتا الذین یؤمنون بالغیب, کبھی وہ ایکس مسلم بنتے؟ ہاں. وہ لڑکیاں جو محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اگر اس کو یا محبت نہیں ملی, اگر وہ یہ آیت پڑھ لیتی تو اس کو یقین ہوتا کہ میں غیب پر ایمان لائی ہوں, آخرت ہے, وہاں ملے گی, وہ اللہ دے گا نا. یا نہیں ملے تو کیا ہوا؟ یہ دنیا کو وہ دنیا سے جب تک نہیں جوڑیں گے ہمارا مقصد پورا کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. یا نہیں ملا کوئی بات نہیں, وہاں ملے گا. یا صحت نہیں ہے, وہاں انشاءاللہ صحت ہوگی. یا اگر کوئی عیب ہے, وہاں تو زبردست بغیر عیب کے ہوں گے انشاءاللہ جنت میں. ہے بھائی تو اللہ نے دیا نا, ہے نا, کمی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے نا, اللہ نے دیا نا, تو کیا کرے اب ہم اس کے اوپر؟ چھوڑ دے اسلام کو؟ نہیں, میں ایمان رکھتی ہوں الذین یؤمنون بالغیب, میں ایمان رکھتی ہوں, میں تو ایمان رکھتی ہوں, میں نے غیب پر ایمان لایا, میں نے آخرت کے دن پر ایمان لایا. دیکھا ہے ہم نے آخرت کے دن کو, قیامت کے دن کو دیکھا ہے ہم نے, جنت کو دیکھا ہے ہم نے, جہنم کو دیکھا ہے ہم نے. سب سے بڑی چیز جس پر ہم ایمان لاتے ایمان باللہ, دیکھا ہے ہم نے اللہ کو. اللہ اکبر. بغیر دیکھے ہم اللہ پر ایمان لائے نا, یہی تو چیلنج ہے. دیکھ کر تو کتا بھی ایمان لا لیتا ہے نا. اگر کوئی آگ لگی ہے تو کتا بھی دیکھ کر بھاگے گا نا, بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ ہم تو انسان ہیں. ہمیں یہی تو اصل چیزیں, اصل جنت کیوں اسی لیے کیوں چھپی ہوئی ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا نا, اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے محبت کرتے, بغیر دیکھے اللہ کے اصولوں کو عمل کرتے, بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے, بغیر دیکھے اپنی جنت کے وعدے کو سچا مانتے. یہی تو اصل چیز ہے. پہلی قرآن کے تعلق سے آ جاؤ کہ اس کی کلیئر ہو جاؤ یہاں پر کہ اس میں شک نہیں ہے. دوسری چیز, میں وہ ہوں جو ایمان لائی کس پر؟ آخرت کے دن پر. اب یہ سوال اٹھاتے کس پر؟ کون دیکھے آخرت کو, خبر کا عذاب, ہے نا. آج ایک پورا فرقہ ہے جو خبر کے عذاب کو نہیں مانتا, نہیں مانتے. آج تم لوگ یہ جتنے ایتھسٹ ہیں نا, وہ روح کا انکار کرتے. کیوں؟ کیونکہ روح دکھتی نہیں نا. جسم کو مانتے کیونکہ جسم دکھتا ہے نا. یہی بولتے ہیں نا وہ لوگ. کہاں ہے تمہاری روح بتاؤ, کہاں ہے خبر کا عذاب بتاؤ. یہی مشرکین میں کا سوال کرتے تھے نا, ہم نے تفسیر میں پڑھا نا, آخرت کے بارے میں ایسے ہی سوال کرتے تھے نا. دیکھو آج وہی سوال کر رہے, سوشل میڈیا پہ پورے وہی سوال چل رہے. جنت کا مذاق اڑایا جا رہا. اللہ اکبر. جنت میں جو حوریں جو دی جائے گی, ہے نا, ایک آدمی اس کو اتنی حوریں دی جائے گی, حوروں پر مذاق اڑایا جا رہا ہے نا. شراب دیکھا, اللہ تعالیٰ شراب سپلائر ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ. سوشل میڈیا پہ آئی یہ چیز, جنت میں شراب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے نا, ہے نا, اس کا مذاق اڑایا جا رہا. دنیا کی طرح نہیں ہوگی نا وہ, اس کا تو مذاق کچھ اور ہوگا. وہ تو وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس کا ٹیسٹ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے کروا دیا ہے نا. تو غیب پر ایمان, میں وہ ہوں جو قرآن کے بارے میں مانتی ہوں کہ اس کے اندر اتنا بھی شک نہیں ہے, اور اس کے اندر جتنی غیب کی باتیں میں اس پر ایمان رکھتی ہوں, ایمان رکھتی ہوں. دوسری چیز, پھر میں نماز کو قائم کرتی ہوں. میں جہاں بھی ہوں, جیسی بھی ہوں, جس حال میں بھی ہوں, میری پہچان میری نماز سے ہے. میں نے غیب پر ایمان لایا, میرا رب مجھے جھکنے کا حکم دیتا ہے, چاہے اذان ہو یا نہ ہو, چاہے مسجد ہو یا نہ ہو, زمین موجود ہے, میرے رب نے زمین رکھی ہے, بس میں وہاں پر سجدہ کرتی ہوں, میں وہاں پر نماز پڑھتی ہوں. کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, ہے نا, کوئی اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے, میری پہچان میری شناخت کو تو میں جانتی ہوں, اسی لیے میں اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑتی ہوں. یاد رکھو, وہ انسان کبھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا جو اپنی شناخت کو جانتا ہے, اپنی پہچان کو پہچانتا ہے, اپنی آئیڈینٹی جس کے پاس کلیئر ہے, اللہ جانتا ہے, وہ اللہ نے اس کے اندر ڈال دی ہے, وہ نماز کو قائم کرتا ہے, اور اللہ نے جو اس کے اندر دیا ہے نا, اس کو اس پر خرچ کرتا ہے. تیسری چیز, وہ کبھی رکھتا نہیں ہے نا, اس کو معلوم ہے یہ دنیا ہے نا,
یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا کے جتنا مال ہے نا وہ بھی ختم ہونے والا ہے, لہٰذا اللہ جو دیتا ہے اس کو لگا دیتا ہے. اس لیے صحابہ کو دیکھو جو آتا تھا اس کو لگا دیتے تھے. اللہ کے نبی غریب تھے؟ ہاں جی, اللہ کے نبی غریب تھے؟ نہیں, اللہ کے نبی غریب نہیں تھے. اللہ کے نبی کے پاس جتنا مال تھا نا اتنا کسی اور کے پاس بھی نہیں تھا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت پورا کا پورا کاروبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی تھی, اس وقت اللہ کے نبی کے پاس اتنا مال تھا, اتنی دولت تھی کہ ان کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی, اتنا مال تھا. لیکن آ گئی قرآن کی آیت ہے نا, اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں, اللہ نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, لگاتے ہیں, اور لگا دیا. اور حال یہ ہے, یہ تھا اللہ کے نبی کا کہ جب موت اللہ کے نبی کی قریب تھی تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. کسی ایک یہودی کے پاس سے زرا کو رکھ کر ادھار خرچ لے کر لایا تھا تیل چراغ جلانے کے لیے. اگر یہ دنیا کی اہمیت ہوتی, جو اللہ نے دیا ہے بس اس کو رکھنے کی اگر نیت ہوتی تو کسی اور کے پاس سے تیل جا کر لانے کی ضرورت تھی؟ قرض میں جا کر زیرا کو رکھ کر تیل لایا چراغ جلانے کے لیے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقت. یہ حال تھا. تو یاد رکھو یہ ایمان والے وہ ہے جو کہ پہلے تو غیب پر ایمان لاتے ہیں, پھر نماز ادا کرتے ہیں, پھر اور کیا کرتے ہیں, اللہ نے جو ان کو دیا ہے نا اس پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے جو دیا ہے نا وہ صرف میرا نہیں ہے, جتنے دنیا میں لوگ ہیں نا ان سب کا ہے. اللہ نے مجھے کیا کیا, لیڈر بنایا تاکہ میں کیا کروں, ان سب کو دوں, ہے نا. اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ کو دینے کے لیے عطا کیا ہے, اللہ نے خود کے پاس رکھنے کے لیے نہیں عطا کیا. پھر اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایمان رکھتے ہیں وہ ہر چیز جو نازل کی گئی. اب یہاں پر قرآن بھی آ گیا, حدیث بھی آ گئی, دو بھی چیزیں آ گئی. اب تمام وہ پہلی کتابیں بھی آ گئی, جس کو یہ لوگ مانتے ہیں نا وہ بھی کتابیں آ گئی اس کے اندر. لیکن ہم مانتے ہیں لیکن عمل کس پر کرتے ہیں, جو ہمارے پاس نازل کی گئی, جو ہم پر نازل کی گئی. بات آئی سمجھ میں آپ سب کو؟ اور آخر میں اللہ نے کیا کہا, وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور کس پر یقین رکھتے ہیں؟ اب آخرت پر یقین رکھنے والا کبھی اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں نہیں پڑتا, کبھی شناخت کا بحران اس پر نہیں آتا, کبھی وہ دنیا کے مزوں میں اپنے آپ کو نہیں کھوتا, کبھی وہ اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں نہیں رنگتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی پہچان ہے. جب اس سے کوئی جڑ جاتے ہیں تو ان کی ایک پہچان بن جاتی ہے. دیکھو آج ہماری ایک پہچان اللہ نے بنائی نا, اللہ کے نبی آئے, اسلام لے کر آئے, اسلام کو دے کر اللہ نے ہماری ایک پہچان بنا دی. اللہ نے ہم کو عزت دے دی, اللہ اکبر, اللہ نے ہم کو عزت دے دی, اللہ نے ہم کو بلند اٹھا لیا. تم لیڈر ہو, آؤ پوری دنیا کو لیڈ کرو. اللہ نے مسلمانوں کو لیڈر بنایا پوری امت کے, ہے نا. دیکھو آپ سوچو, آخرت اصل چیز ہے, پورے لب لعاب سب چیزوں کا آخرت. اور یہ ایتھسٹ یہی چاہتے ہیں کہ کیا کریں ہم, کس کو بھول جائے, کس کا انکار کرتے ہیں یہ پورے ایتھسٹ, ملحد, ایکس مسلمس. روح, آخرت, جنت, جہنم, جب یہ چیزیں نہیں ہے تو اللہ بھی کہاں ہے جی, بنانے والا بھی کون ہے, کریٹر ہی نہیں ہے. بغیر کریٹر کے یہ کریشن پوری آئی کہاں سے, ہے نا. تو یہ ہم کو سوچنے والی چیز ہے. یہاں پر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ان سب کا مرکزی پوائنٹ یہی تھا کہ میں اور آپ, ہم سب, ہماری پوری نسلوں کو, ہم اپنے آپ کو نہیں. یاد رکھو ایک مسلمان عورت صرف اپنی فکر نہیں کرتی, اپنی پوری نسلوں کی فکر کرتی ہے. وہ دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کر کے چلی جاتی ہے. ہمارے صحابہ تھے, صحابہ دنیا سے چلے گئے, لیکن آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ان کی کچھ محنتیں ہوگی نا تبھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں نا. آج کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں, آپ کو دیکھے تو لوگوں کو اسلام یاد آئے. یہ اصل چیز آپ کی پہچان ہے. ارے وہ دیکھو اسلام کو ماننے والی ہے, وہ اللہ کو ماننے والی ہے, ان کو اللہ کے بارے میں معلوم رہتا, دیکھو ان کو قرآن کے بارے میں معلوم رہتا, ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں معلوم رہتا, ان کو حقوق کے بارے میں معلوم رہتا. ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. یہ مشرک بولنا چاہیے, اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ مسلمان ہے تو اس کو اسلام کے بارے میں جانتا ہے. ایکس مسلم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو, جتنے ڈیبیٹ میں جتنے مسلمانوں کو بلا رہے ہیں نا, کیا بول رہے ہیں معلوم, قرآن پڑھنے آتا کیا پوچھ رہے وہ لوگ, کس کو, مسلمانوں کو پوچھ رہے. قرآن پڑھنے نہیں آتا تو ہٹ جاؤ, آپ ہمارا جواب نہیں دے سکتے.
ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کو دیکھ کر رہے ہیں، وہ معصوم غیر مسلم دیکھ رہے ہیں جو اسلام کے قریب آ رہے تھے یا آ رہے ہیں. اب وہ جب یہ چیزوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کو قبول کریں گے وہ؟ ارے یہ کیسا مسلمان ہے جو خود قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، تو میں پھر اسلام قبول کر کے کیا کروں؟ ہے نا. امبیڈکر جو تھے نا، امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے. امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے جا کر پوچھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی، تم جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے مسلمان ہیں تو پھر مجھے بننا ہی نہیں ہے، میں جو ہوں وہی اچھا ہوں. دیکھو ایک بڑا خیر کی چیز نہیں رک گئی. یہ جتنے فتنے ہیں نا، اس سے ایک تو مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا، اور دوسرا وہ لوگ جو اسلام کے قریب آ رہے ہیں ان کو دور کر دیا جا رہا ہے. یہ نقصان ہو رہا ہے. تو نقصان ہماری وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ہے نا، ہے نہیں ہے؟ اگر ہم شریعت کا علم جانتے اور ایسے ایکس مسلم کو اگر جواب دیتے تو سننے والا جو اسلام کی طرف آنے والا، جس کا اگر وہ ڈاؤٹ بھی ہوتا تو کلیئر ہو جاتا کہ ارے اچھا یہ بات ایسی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اپنے آپ کو جگاؤ، ذرا اپنے آپ کو پہچانو. علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ چیزوں میں جو لوگ جا رہے ہیں نا، میرا اتنا سب میں جو بولی نا، علماء اکرام کیا بولے معلوم ہے؟ اس سے دور ہو گئے نا، اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیے نا، مردوں کے سامنے پڑھنے کی کتاب سمجھ لیے نا، اسی لیے گمراہ ہو رہے ہیں. اپنی پہچان کو پکڑ کے رکھو، پھر دیکھو تم کو کون گمراہ کرتا. کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کرے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہی چیزیں تھی کچھ میں جو آپ کو بتا رہی تھی. پھر کبھی انشاءاللہ یہ ایکس مسلم کے جتنے اعتراضات ہیں انشاءاللہ کچھ اور بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائیوں سے بھی ایسی امید کرتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر اب میں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں اپنے مسلمان بہنوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا سوال کرے تو آپ اس کا جواب دینے والی بنے. آپ جواب دینے والی بنے، آپ لاجواب نہ ہو. آپ مسلمان ہیں، کوئی اسلام پر سوال اٹھایا اور آپ کو جواب نہ آئے تو سمجھ جانا آپ نے آپ کو اپنے آپ کو نہیں پہچانا. آپ بحران کا شکار ہو اپنے تعلق سے. اپنی پہچان کو آپ پھر نہیں جانتے. کوئی اسلام کو لے کر، اللہ کو لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، قرآن کو لے کر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے اور اگر وہ اپنا منہ آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا منہ توڑ دیں. آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ. اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ کا منہ توڑ کے چلے جائے گا. پھر اس بات کو یاد رکھ لیجئے. اسلام کا نہ کسی نے کوئی بگاڑا ہے نہ بگاڑے گا. اس بات کو یاد رکھ لیجئے. نہ اسلام بگڑا ہے نہ کبھی بگڑے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کوئی بولے یا نہ بولے اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرے گا. ہم ایک ایمبیسڈر آف اسلام، ایک اسلام کے سفیر ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم لوگوں میں اس شعور کو بیدار کریں. یہ جب ٹاپک آیا تو سوال کرنے لگے کئی ڈاکٹر سے. ان لوگوں نے بھی سوال کیا ایکس مسلم کیا ہے، ہم کو سمجھ بھی نہیں آیا. اگر اپڈیٹ سے جڑے ہوئے تو معلوم ہوتا نا اسلام کے خلاف کیا سازشیں چل رہی ہے، دیکھ رہے تو معلوم ہوتا نا. یہ ملحدین کا جو فتنہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے چاہا تو ان ملحدین کے فتنے اور کیا کیا ہے، اصل ہے کیا ان کا، انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ رکھنے کی میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ صحیح دلائل کے ساتھ. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہماری موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کلیئر کرنے والے بنا دے. اللہ ہمارے اندر اللہ کی سچی والی محبت ہمارے اندر ڈال دے. ہم کو ہر دن جنت کی تیاری کرنے والا بنا دے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم کو جنت کے حقدار بنانے والا بنا دے. آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، آخری سانس تک، موت تک اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے جڑے رہنے والے بنا دے. ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ ان فطروں سے حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہماری مسلم امہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے کہ ہم ایسے فطروں کا مقابلہ کر کے ایسے لوگوں کو جواب دینے والے بنے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.